کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانتیں ہو چکی ہیں جیلوں کے اندر، لیکن وہ اتنے غریب ہیں یا اتنے ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے مچلکے دے سکیں، یعنی وہ اپنے جو ضمانت ہے اس کی شورٹی بانڈ ہے وہ نہیں جمع کروا سکتے ان کی جگہ، یعنی عام آدمی ہے تو ان کی شورٹی کون دے، کوئی ان کا مچلکا نہیں دیتا، تو اس لیے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ جو ہے یہ سہولتیں صرف عمرا کو نہیں ہونی چاہیے، یہ عام آدمی کو بھی ہونے چاہیے، ایک عام غریب آدمی، ایک لوور مڈل کلاس جو ہے، ایون مڈل کلاس جو ہے، یہ لوگ جو ہے زیادہ یہ ایفیکٹیوز ہیں اس نظام کے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت آپ کو چاہیے تو ہم اور تو آپ سے استدعا ہی کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، عام آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر تنقید بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سہولت آپ لیتے ہیں وہ عام آدمی کو بھی دے دیں۔ ایک عام بات خاص بات کیسے بن جاتی ہے، آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب بیرون ملک مقیم تھے اور علاج معالجے کی غرض سے انہوں نے ایکسکیوز کیا ہوا تھا، یہاں پر ان کے خلاف مقدمات پینڈنگ تھے اور وہ ایبسکانڈر تھے، یعنی وہ اشتہاری ملزم تھے، عدالتی مفرور تھے۔ جب وہ گئے تھے تو اس وقت بھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور اس وقت جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو اس وقت بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کو لیڈ پی ایم ایل این کر رہی ہے، اور وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب۔ تو اس وقت بھی وہ وزیر اعظم کے جہاز پر باہر تشریف لے گئے، جو کیسز ان کے خلاف تھے منی لانڈرنگ کے یا اینٹی کرپشن کے، اور اس میں ان کو مفرور قرار دے دیا گیا اور وہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی۔ اب چونکہ حکومت ان کی اپنی پارٹی کی ہے تو اس لیے انہیں شاید ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، تو پھر وہ وزیر اعظم کے جہاز پر واپس تشریف لے آئے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں وزارت خزانہ سے گیا تھا، جس آفس سے گیا تھا اسی میں واپس آیا ہوں، یعنی وزارت خزانہ سے گئے، وزارت خزانہ میں واپس آئے۔ تو یہ کیسا دلچسپ اتفاق ہے۔ ویسے تو یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ ایک سینیٹر بیرون ملک مقیم تھا، وہاں پہ ہی وہ منتخب ہوا بطور سینیٹر، اور علاج معالجے کی غرض سے وہ بیرون ملک انہیں قیام کرنا پڑا، تو یہ تو روٹین کی بات ہے۔ بٹ اس میں جو ایکسیپشنل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بڑے سنگین چارجز تھے، جس میں کرپشن، منی لانڈرنگ و دیگر، اور وہ ایبسکانڈر تھے۔ اور اب ایک ایبسکانڈر کو وزیر اعظم صاحب اپنے جہاز میں لے کے آتے ہیں، وہ سینٹ میں آ کے بطور سینیٹر حلف اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جب وہ حلف لے رہے تھے تو پوری اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، اور انہوں نے چیئرمین جو سینٹ ہیں ان کے جو ڈیسک ہے اس کا انہوں نے گھیراؤ کر رکھا تھا، اور وہ احتجاج کر رہے تھے، نعرے بلند کر رہے تھے، اور اسی احتجاج اور اسی شور شرابے میں انہوں نے حلف اٹھایا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اور اب وہ وزارت خزانہ کو چلائیں گے۔ پہلے بھی جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس کے اوپر بڑے اعتراض تھے اور آبجیکشنیبل ان کے فیصلے تھے، مہنگائی میں اضافہ ہوا، ایکسپورٹس میں کمی ہوئی، اور پاکستان جو ہے وہ مقروض ہوا۔ لیکن یہ تاثر نہ لیا جائے کہ میں شاید ایک جماعت کے خلاف ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو صرف جو واقعات ہیں وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے،
پی ٹی آئی جو ہے جب حکومت میں نہیں تھی تو اس وقت وہ ان کے بڑا اعتراض ہوتا تھا، خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ ملک کو انہوں نے فگرز بتاتے تھے کہ اتنا مقروض کر دیا، لیکن جب اپنی ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے جتنا 75 سال میں قرضہ لیا گیا ہے اس سے ڈبل سے زیادہ انہوں نے قرضہ لے لیا۔ گورننس پی ٹی آئی کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اٹ واز اے ویری بیڈ اینڈ پور گورننس۔ جب پی ایم ایل این کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی اور پی ایم ایل این آئی تو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی کی بیڈ اور پور گورننس اتنی زیادہ تھی کہ لوگ پچھتائے کہ یہ کیوں آ گئے، اور لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے تھے کہ یہ کہاں مسلط ہو گئے، اور لوگ کہتے تھے پچھلا دور وہ یاد کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان سے تو پچھلے مسلم لیگ نون والے جو تھے ان کی حکومت 1000 درجہ بہتر تھی، تو لوگ چاہتے تھے کہ چلو یار وہ برے ہیں تو وہی آ جائیں، چونکہ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ گورن کرتے کیسے ہیں، گورننس کی انہوں الف بے نہیں پتہ، فیصلے سارے غلط لیتے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ انہوں نے مسلط کر دی ہے، اور جو پاکستانی کرنسی ہے اس کو انہوں نے ڈی ویلیو کر دیا ہے۔ تو خیر یہ پی ڈی ایم بن گئی اور انہوں نے ایک مارچ کیا، اور مارچ کیا مہنگائی مکاؤ مارچ۔ اب یہ جب حکومت میں آ گئے تو اس کا کوئی نام نہیں لیتے کہ یہ حکومت میں آئے کس ایجنڈے کے تحت تھے، یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کی بیڈ گورننس کو چیلنج کرنے آئے تھے کہ ہم اچھی حکومت کریں گے، اور انہوں نے آ کے کیا کیا، انہوں نے اپنے اس کلیم کے اپوزٹ کیا۔ ہر چیز جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو گئی، مہنگائی سپیڈ اپ ہو گئی، ان امپلائمنٹ سپیڈ اپ ہو گئی، جو ڈی ویلیو کرنسی تھی جس کی جو پہلے اس کی سپیڈ تھی وہ ڈبل ہو گئی، ڈالر جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ گیا۔ کوئی اچھا کمپیریزن نہیں کیا، پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا تھا، اور یہ آئے ہیں اب تو مسلم لیگ نون نے خاص طور پہ پچھلی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، جو اس کی بیڈ گورننس تھی عمران خان صاحب کی، اس کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے اور اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ چونکہ بات اسحاق ڈار صاحب کے اوتھ سے ہم نے شروع کی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مقدمات ہیں، یہ جو قانون کا آپ فائدہ دے دیتے ہیں، یعنی قانون بھی موجود رہتا ہے اور اس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا طاقتور کے اوپر، کوئی عام آدمی آتا تو وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جاتا۔ یہ چونکہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، یہ ایک طاقتور طبقہ ہے، تو وہ سیدھا سینٹ میں جاتا ہے اور وہ اپنا اوتھ لے لیتا ہے اور وہ وزیر بن جاتا ہے، اور وزیر خزانہ بن جاتا ہے، جو بڑی سمجھ لو کی منسٹری ہے، انتہائی اہم منسٹری ہے، وہ بن جاتا ہے۔ تو نہ کوئی جناب پروٹیکٹیو بیل ہوئی، نہ کوئی کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ جناب ایز اٹ از آئے اور انہوں نے آ کے تو اپنا سینیٹرشپ اپنی بحال کروا لی، حلف لے لیا، مراعات بھی لیں گے اور پچھلی تنخواہیں بھی لیں گے، یہ بھی مزیدار بات ہے، اور پھر وہ وزارت بھی چلائیں گے۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ کو ایسا سوٹ کرتا ہے، تو آپ حکومت آپ کی ہے، آپ کی اکثریت ہے، تو آپ ایک لا کیوں نہیں انٹروڈیوس کر دیتے کہ بھائی اگر کوئی ملزم ہو تو وہ سرکاری عہدوں پر اس کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور اگر وہ مفرور ہو اور ملزم بھی ہو تو اس کی پولیس گرفتاری نہیں کر سکتی۔
اور اس کو رعایت دے دیں جو رعایت دی ہے آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرین انصاف ہے، تو اس کو قانون بنا دے، قانون کا اس کو حصہ بنا دے، تاکہ ایک عام آدمی کو بھی تو فائدہ ہو۔ جو جیلوں میں پڑے غربا ہیں ان کے اوپر بھی تو رحم کریں۔ معمولی جرائم جو ہیں، جس کے اوپر کسی نے مسجد سے جوتا اٹھایا ہے تو وہ سڑ رہا ہے جیلوں کے اندر۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانتیں ہو چکی ہیں جیلوں کے اندر، لیکن وہ اتنے غریب ہیں یا اتنے وہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے مچلکے دے سکیں، یعنی وہ اپنے جو ضمانت ہے اس کی شورٹی بانڈ ہے وہ نہیں جمع کروا سکتے ان کی یعنی عام آدمی ہے تو ان کی شورٹی کون دے؟ کوئی ان کا مچلکا نہیں دیتا، تو اس لیے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ جو ہے یہ سہولتیں صرف عمرا کو نہیں ہونی چاہیے، یہ عام آدمی کو بھی ہونے چاہیے۔ ایک عام غریب آدمی، ایک لوئر مڈل کلاس جو ہے، ایون مڈل کلاس جو ہے، یہ لوگ جو ہے زیادہ یہ ایفیکٹیوز ہیں اس نظام کے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت آپ کو چاہیے، تو ہم اور تو آپ سے استدعا ہی کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں۔ عام آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر تنقید بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سہولت آپ لیتے ہیں وہ عام آدمی کو بھی دے دیں فار گاڈ سیک۔ آپ کا بہت شکریہ۔